السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ توحید کا لفظ ہم بار بار سنتے ہیں، لیکن ہم میں سے بہت سے لوگ ہیں جو اس کا اصل معنی نہیں جانتے یا اس کو تفصیل سے نہیں سمجھ پاتے ہیں۔ آج کے اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو توحید کے بارے میں پورا ڈیٹیل سے بتاؤں گا۔ سب سے پہلے ہم یہ جانیں گے کہ توحید کا معنی کیا ہوتا ہے۔ توحید کا معنی ہوتا ہے وحدانیت، اکیلا ہونا، یعنی اللہ کو ہر اعتبار سے اکیلا ماننا، اس بات پر ایمان لانا کہ اللہ ایک ہے۔ خیالی اور نظریاتی اور ہر طرح سے اللہ کو ایک ماننا، اللہ کے ایک ہونے پر یقین رکھنا، اس کا نام ہے توحید، اس کو کہتے ہیں توحید۔ اب چلیے توحید کی قسمیں جانتے ہیں۔ توحید کی 3 قسمیں ہیں: توحید الوہیت، توحید ربوبیت، توحید اسماء و صفات۔ توحید الوہیت کا معنی یہ ہوتا ہے کہ انسان عبادت محض اللہ کی خاطر کرے، صرف اللہ کے لیے کرے۔ جب وہ عبادت کرے، اپنا پوجا، اپنی عبادت صرف اور صرف اللہ کے لیے کرے۔ کوئی اچھا کام، کوئی نیک کام صرف اور صرف اللہ کے لیے کرے، اور اس کے علاوہ کسی اور کے لیے عبادت نہ کرے، کسی اور کو نہ پوجے، کسی طرح کی امید کسی اور سے نہ لگائے۔ اس کو کہتے ہیں توحید الوہیت، کہ اللہ کی عبادت، اللہ کو ایک مان کر اس ایک رب کی عبادت کرنا، اس کو کہتے ہیں توحید الوہیت۔ دوسرا ہے توحید ربوبیت، یعنی اللہ ہی ہمارا پالنہار ہے، اللہ ہی وہ ذات ہے جو ہم کو ہر چیز عطا کرتا ہے۔ ہمارا کھانا، ہمارا پینا، ہمارا مال، ہمارا دولت، ہماری شہرت، ہماری عزت، سب کچھ، ہر چیز اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ وہ جسے چاہتا ہے وہ دیتا ہے، جسے چاہتا ہے وہ روک لیتا ہے، وہ اس کے حق میں ہے۔ لیکن یہ چیزیں اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں دیتا، وہ صرف اور صرف اللہ ہی دے سکتا ہے، اور کوئی اور نہیں، صرف اللہ دیتا ہے۔ اور تیسری صفت ہے توحید اسماء و صفات۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے جو 99 نیمز ہیں، وہ یقین رکھنا کہ یہ 99 نیمز بہت ہی حسین اور خوبصورت ہیں، اور یہ ایمان رکھنا کہ یہ جو 99 صفات ہیں، یہ صرف اور صرف اللہ کے ساتھ خاص ہیں۔ کوئی ایسی ذات یا کوئی ایسا مخلوق اس دنیا کے اندر نہیں جو ان صفات کا حامل ہو، یا ان میں سے کسی ایک صفت کا بھی حامل ہو۔ ایسی کوئی ذات نہیں ہے اور ایسی کوئی مخلوق نہیں ہے۔ یہ صفات صرف اور صرف اللہ کے ساتھ خاص ہیں۔ اس بات کو ماننا، اس کو کہتے ہیں توحید اسماء و صفات۔ اب توحید کی اہمیت کیا ہے، توحید کا امپورٹنس کیا ہے؟ دیکھیے، توحید کے بغیر انسان کا ہر ایک عمل بیکار ہے۔ انسان نماز پڑھ لے، انسان صدقہ و خیرات کر لے، یا انسان کچھ بھی کر لے، اس کے ہر عمل کا حساب و کتاب اس دنیا کے اندر کر دیا جائے گا۔ اللہ اس کے اس اعمال صالح کا اجر اس دنیا کے اندر ہی ختم کر دے گا۔ آخرت کی زندگی کا اس کا کوئی تصور ہی نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اللہ کو ایک مانا ہی نہیں۔ جب اس نے اللہ کو ایک نہیں مانا تو اس کا ایمان آخرت پر نہیں ہوگا، اس کو جزا و سزا پر ایمان نہیں ہوگا، اور اس طرح سے جو آخرت کی زندگی کے جو مرحلے ہیں، ان میں سے کسی ایک چیز پر بھی وہ ایمان نہیں لائے گا۔ تو اس کی زندگی توحید کے بغیر بیکار ہے۔ ایک انسان کی زندگی بغیر توحید کے بیکار ہے۔ اور آخری بات کہ توحید کو سمجھنے کے لیے ایک یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ توحید شرک کا اپوزٹ ہے۔ سب سے آسان طریقہ توحید کو سمجھنے کا کہ توحید شرک کا اپوزٹ ہے۔ شرک کا معنی ہر کوئی جانتا ہے کہ کسی دوسرے کو شریک کرنا، ایسوسیٹنگ اینی پارٹنر وتھ اللہ، کسی پارٹنر کو ایسوسیٹ کرنا، اس کو کہتے ہیں شرک، اور توحید اس کا اپوزٹ ہے۔ یعنی توحید میں صرف ایک اکیلا پن، وحدانیت کو بتایا جاتا ہے، اور شرک میں ایک کے علاوہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، جن میں ایک کے ساتھ بہت سارے لوگوں کو شریک کیا جاتا ہے۔